اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر کب ہوتی؟ اس کے احکامات پہ چلے تو اللہ کی قدر ہوتی، اگر احکامات پہ نہیں چلیں گے تو اللہ کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ کی قدر کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے نازل کی، اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور اس میں ہر قسم کے انسان کس طریقے سے جو ہے زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے جو ہے حالات دنیا میں کس طریقے سے بھی رہنا ہے، اس کی پوری تفصیل ہے اس میں۔ اسی لیے ہم جو ہے قرآن کی طرف پوری توجہ لینا، جب تک ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں لیں گے ہم کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب دنیا میں اب اسلامی کتابیں بول کے جتنے بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں اسلامی نہیں ہوتے، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس پر اگر ہم چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ہم بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ سورہ انعام 114 نمبر 6 نمبر سورہ 114 نمبر آیت ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم کرنے والے کو ڈھونڈوں؟ حکم کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات قرآن میں نازل کیے اس پہ وہ حکم پہ چلنا ہر انسان کا فرض ہے، کیونکہ قرآن کو فرض کیا ہے، کسی اور کتاب کو فرض نہیں کرے اللہ تعالیٰ، صرف قرآن کو۔ تو اس میں کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے قرآن کو فرض کیا ہے وہ تمہیں لوٹنے کی جگہ پھیر لائے گا۔ قرآن کو فرض کرا، اگر اس کے اوپر چلیں گے تو ہم کہاں لوٹیں گے؟ جو جنت سے آدم حوا کو نکالے تھے پھر وہ مقام کو پہنچیں گے۔ اگر فرض کرو قرآن فرض کرنے کے باوجود بھی ہم جو ہے اس پہ نہیں چلیں گے، دوسرے کتابوں کی طرف ہم توجہ لیں گے تو اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ جہنم۔ کیونکہ قرآن میں صاف بتا رہے ہیں قرآن کو ہم نے فرض کیا ہے، اگر اس پہ چلیں گے تو کہاں لے جائیں گے اللہ تعالیٰ؟ جس طرف تم واپس وہاں سے نکالے گئے تھے پھر وہاں بھیجیں گے تمہارے۔ تو اس واسطے کبھی بھی جو ہے ہم پوری توجہ قرآن کی طرف لینا، دوسری کتابیں بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ قرآن پورا تکمیل طور پہ جو ہم عمل کریں گے تو ہم بعد میں دیکھیں گے، اس میں نہیں ہے تو دیکھیں گے نا بھائی، اس میں مفصل ہے، کمپلیٹ ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اس میں رہنے کے بعد اور کیا ڈھونڈیں گے تو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بتائے نا قرآن میں، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم کرنے والے کو ڈھونڈوں؟ کس کو ڈھونڈوں؟ پورے احکامات قرآن میں موجود ہے، پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس واسطے اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر کرنے کا جو حق ہے نا وہ احکامات پہ چلنا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے مفصل کتاب نہ کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کئی آیتیں ہیں، ایک ہی آیت ہیں، کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے کتاب، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ہر طریقے سے سمجھایا گیا، ہر مثالوں سے سمجھائے، مکمل ہے، مفصل ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گئے دوسری کتابیں، جتنے بھی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ کتابوں کے ذریعے سے تم کو نجات ملے گی۔ جب وہ کتاب کو پڑھیں گے، وہ کتابوں کو جب پڑھیں گے نا تو اس میں معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے کتاب ہے، جبکہ قرآن کو ذہن میں رکھ کے کتاب پڑھنا ہوگا۔ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے اگر کتاب پڑھے نہیں سمجھ میں آتی۔ بخاری صاحب کی کتاب، مسلم صاحب کی کتاب، نسائی کی، ترمذی، ابو داؤد، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب سمجھ کے پڑھنا۔
اب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بولے تو نہیں سمجھ آتا، کیونکہ بخاری صاحب جو ہے 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہوں، 194 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 184 سال بعد پیدا ہوئے، ہجرت سے 10 سال، ہجرت کے 10 سال بعد انتقال ہوئے، تو لہٰذا 184 ہجری میں پیدا ہوئے، 216 ہجری میں حدیثوں کو جمع کرنا شروع کرے۔ اب 216 ہجری میں کون رہتا؟ آپ جیسے میرے جیسے لوگ رہتے۔ اب اس میں جو ہے، اب ہم بولیں گے، وہ جو بولے وہ لوگ سچ بولے ہوں گے، سچ بھی بول سکتے، جھوٹ بھی بول سکتے، ہم اس کو جو ہے نہیں بتا سکتے، کسی طریقے سے بھی ہم نہیں بول سکتے کہ واقعی گڑمٹ ہے، دودھ ہے، دودھ میں پانی ڈال دیے، دودھ ہے بھائی مگر اس میں پانی ڈالے تو پانی کو الگ کرنا مشکل ہے۔ اب خالص دودھ قرآن ہے، اب خالص دودھ اگر جب تمہارے پاس ہے تو پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم دوسری کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں، سورہ اعراف 7 نمبر سورہ 3 نمبر آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء، نہ تم اتباع کرو جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا، جو کچھ تمہارے پہ نازل کیا اس کی اسی کی اتباع کرو، اور نہ اتباع کرو دوسرے اولیاؤں کی۔ اولیاء کا مطلب ہمارے ذہن میں کیا ہو، خبروں میں ہے سن کو اولیاء بولتے نا، وہی ذہن میں آتا، ویسا نہیں۔ اولیاء کا مطلب ہے سرپرست، جس کے ذریعے سے ہم کو نجات ملتی، جس کے ذریعے سے ہم کو جو ہے صحیح رہنمائی ملتی، یعنی جنت میں جانے کا جو ہے طریقہ بتاتے، یہ اولیاء۔ وہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی، رسول، صحابہ، پھر بعد کے جتنے بھی علم رکھنے والے، ان سب میں اولیاء۔ نہ تم کسی نبی کی حکم کو ماننا، نہ رسول کے حکم کو ماننا، صحابہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ جو بھی احکامات ہے قرآن کے اندر ہے اس پہ عمل کرے، نبی بھی کرے، رسول بھی کرے، صحابہ بھی کرے، مکمل قرآن میں موجود ہے۔ پھر وہ اپنی طرف سے حکم نہیں دے سکتے، قرآن میں آیتیں ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ قرآن میں ہے وہی بتاتے، وہی جو آئی وہ اپنے خواہش سے، سورہ نجم میں ہے، وہ اپنے خواہش سے نہیں بولتے بلکہ جو وہی آئی اسی وہی بتاتے، کلیئر آیتیں ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے ہم کو جو آج یہ مقام پہ پیدا کر دیا، ہمارا مقام کیا ہے دنیا میں؟ قریب 170 کروڑ مسلمان رہنے کے بعد ہمارا مقام کچھ بھی نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے ہمارا مقام، ہم کو کوئی ہماری بات سننے کو کوئی تیاری نہیں ہے۔ کسی بھی مسلم ملک پہ اگر حملہ کرے، مسلمانوں پہ اگر حملہ کرے، کوئی بھی تائید نہیں کرتا، ہماری کوئی بھی نہیں کرتا، مار رہے تو مرنے دو، کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں، لوگ کر رہے ہیں کیا ہے، لوگ قرآن کو چھوڑ دیے، دوسری کتابوں کی طرف جانے سے ہی عذاب آ رہا۔ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر رہا، مسلمان خالی بدنام کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ایک اسلاموفوبیا پھیلا دی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ ذرا کرے تو اس کو 1% 1% اگر کرے تو ہم 100% بتا رہے ہیں۔ اب دوسرے جو کر رہے ہیں منمانی، جتنا چاہا مارو، افغانستان تباہ ہوگا، عراق تباہ ہوگا، آج جو ہے فلسطین تباہ ہوگا، سب تباہی آنے دو، مگر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے، پورے لوگ ان کی تعریف کرتے، واقعی بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اس کی اپنی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے کیوں ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہے، ہم قرآن کو نہیں چھوڑے، قرآن کو نہیں چھوڑے، پس پوچھ ڈال دیا، اس کو مہجور کر دیے۔ ہم جو ہے دوسری کتابوں سے دیکھتے قرآن کو بھی، شان نزول دیکھتے، تفسیر دیکھتے، حدیثوں کے ذریعے سے دیکھتے،
یہ سب دیکھتے رہتے سب. تو اس پہ ہم جو ہے غور کرنا، قرآن کی آیتوں میں غور کرے تو اپنے کو بات سمجھ میں آتی ہے. سورہ عنکبوت 29 نمبر سورہ ہے، 51 نمبر آیت. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھ رہا اللہ تعالیٰ، کیا ہم نے جو نازل کی کتاب جو تم پر پڑھ کے سنائی جا رہی ہے وہ کافی نہیں ہے؟ کیا پوچھ رہا؟ کیا بولنا ہم؟ کیا بولنا ابھی؟ یہ بولنا کہ کافی نہیں ہے، اب دوسری کتاب میں دیکھنا پڑتا ہے ہمارے کو. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا، میرے سے پوچھ رہا، پورے انسانوں سے پوچھ رہا، کیا یہ کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا پوچھ رہا؟ جب کافی ہے تو دوسرے کتابوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اس میں جو ہے عمل کر لو نا بھائی. کیا تکلیف ہے یہ قرآن پہ چلنے میں؟ ویسے کیا مشکل ہے تمہارے لیے قرآن پہ چلنے کے واسطے؟ قرآن کی بات کرنا بولو تو اس کو کھپا لگا جاتا ہے، اہل قرآن ہے، فلاں ہے، فلاں بولو کافر ہے بول کے بولتے رہو. قرآن کی بات کرنے والا کافر ہو جاتا. اب اس میں ملاؤ، روایتیں ملاؤ، قصے کہانیاں ملاؤ، مزے مزے کے جو ہے چٹکلے چھوڑو، سب خوش ہو جاتے. خالص قرآن پڑھتے ہی ایسے دشمن کی نظر سے دیکھتے اس کو. مجھے کیا ہے، اللہ کی کتاب کی دشمنی ہے وہ. تم سمجھ رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں بول کے سمجھ رہے نہیں ہے. وہ کسی سے دشمنی نہیں ہے. بات کسی کی بھی اچھی ہے بولو، ٹھیک ہے، ہم سن لے سکتے، کوئی بات نہیں. اور غور و فکر کرنا ایسا. جب تک غور و فکر نہیں کرے ہم جو ہے اس کی قرآن کی طرف نہیں آ سکتے، اور دنیا میں ہمارا مقام مرتبہ کچھ بھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم اگر قرآن پہ چلے، یعنی انتم اعلون ان کنتم مؤمنین، تمہارا مقام و مرتبہ بھی اعلیٰ رہیں گا. اعلیٰ مطلب سپر پاور رہیں گا اگر تم مومن ہو. مومن کب ہوں گے؟ قرآن پہ چلے تو مومن. آج ہم سب اپنے آپ کو مومنی سمجھ لے رہے ہیں، اور حقیقت میں مومن ہے یا مشرک ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کیا ہے اپنے کچھ نہیں معلوم. کیونکہ ہمارے کچھ ڈھنگ سے سمجھائے کسی کافر نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ صاحب بول رہے ہیں ہماری آیتوں کا انکار جو کرتا ہے وہ کافر ہے. ختم ہو، کلیئر ہو یہ بات. ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے. اب ہماری یہ سمجھاتے ہم آیتوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں. دیکھو کئی آیتیں ہیں. اب یہاں ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتائے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء. تم دوسروں کی کسی کی اتباع نہیں کرنا بول کے بول دیے، تو پھر ہم اتباع کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی جتنے بھی کتابیں ہیں انسانوں کے لیے کی کتابوں کی اتباع کر رہے ہیں ہم. نہیں کرنا بولے تو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا نا یہ بات، تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم وہ کتابیں دیکھنا ضروری ہے، وہ کتابوں پہ چلنا ضروری ہے. جبکہ وہ کتابیں کس کے گھر میں ہی نہیں رہتے. 1000 گھروں میں ایک گھر میں رہتا ہوں گا شاید کتابیں، حدیث کی کتابیں. قرآن تو ہر گھر میں رہتے. پر اتنی بڑی سازش رچائے اس کے قرآن کے خلاف کہ تم خالی اگر عربی میں پڑھیں گے بھی تو تم کو ثواب ملے گا. اب اس میں کیا ہے میرے کیا معلوم، خالی عربی میں پڑھ لے کے خوش ہو جا رہا ہوں، میرے کو ثواب مل جا رہا ہے. ایک بڑی سازش ہے یہ، قرآن سے ہٹانے کی سازش تھی، وہ کامیاب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد جو سازش رچائے تھے وہ آج تک کامیاب ہے. وہ ذہن میں بٹھائے تم خالی عربی میں پڑھے تو تم کو ثواب مل جاتا. اب ہمارے علماء سب بولتے مل جاتا ثواب، اور سمجھ کے پڑھو. اب انہیں ثواب ملتا بولے تو کئی کو سمجھ کے پڑھیں گا، سمجھ کے پڑھتا ہے نہیں انہیں. خالی عربی میں پڑھ لے کے خوش جانا. جمعے کے دن جو ہے کون سے سورہ فتح پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، ابھی 2-3 سورے، رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھنا، صبح یہ پڑھنا، یہ فضائل میں لگا دیے اس میں. اب دیکھ لو کتاب مسجدوں میں سورہ کہف، سورہ فتح
اور بھی شاید رہتے ہیں، یہ دو تو رہتے. اب جا کے انہیں نہیں رہتا. تو وہاں جو کتابیں رہتے سورہ فتح، سورہ کہف، الکہف، یہ دو برابر رہتے. جاتے نماز سنت پڑھتے، جو ہے نفل پڑھتے، جا کے جو ہے وہ کتاب لے کے پڑھ لیتے. اس میں کیا ہے کچھ بھی پتہ ہی نہیں. تو اسی واسطے ہم جو ہے قرآن میں غور کرنا ہے تو اپنے کو بات بالکل سمجھ نہیں آتی. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی آیتیں جو میں بتایا وہ اللہ کی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں. وہ باتیں جو ہے سچ بات ہیں، اس سے ہٹ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. سب انسان جو ہے، ایک مسئلہ آیا سمجھو مثال کے طور پہ، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. دونوں میں جھگڑا ہونے کے بعد چار آدمی کو بٹھانے کے بعد چار آدمی میں جو بات ہوتی، کوئی میری طرف بات کرتا، کوئی ان کی طرف بات کرتا. ایک نہیں رہ سکتا. انصاف جو ہے ایک طریقے سے نہیں ہو سکتا. وہ انصاف دیکھنا ہے تو صرف اس میں دیکھنا، قرآن کے ذریعے سے انصاف ملتا. وہ اللہ انصاف کی بات کرتا. انسان ہے تو انسان دو طرف ہو، اس کی سمجھ میں آتا نہیں بھائی تمہارے دادا میں بولنے کی بات صحیح ہے، دوسرے بولتے نہیں دادا باپ بولے سو صحیح. دونوں میں اختلاف آ جاتا. ویسا دماغ ہے اپنا مختلف. کچھ لوگوں کا ایسا رہتا، آدمی سامنے کو دیکھتے میرا آدمی ہے، دوسروں کا آدمی ہے. میرا آدمی ہے تو کچھ بھی ہم تو اس کی طرف ہی بات کرتے. ہم تو کئی فیصلے دے کے اپنے جا کے بیٹھا بولے تو بس ان کی بات کرتا ہوں. ارے نہیں بھائی انصاف کی ہے نا، انصاف یہ چیز ہے. اس واسطے انسان اور اللہ میں فرق ہے. اللہ جو بھی بات بولا وہ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اس واسطے اسی کی باتوں کو ہم قبول کرنا. یہاں دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ الحمزہ 104 نمبر سورہ ہے، 1 تا 9 نمبر آئے تھے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے، بربادی ہے طعنہ کرنے والے، عیب نکالنے والے کے لیے. ویل کے معنی ہے تباہی، رسوائی، بربادی، ہلاکت. کس کو بول رہا ہے؟ جو طعنہ دیتا ہے، عیبیں نکالنے والا ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تباہی ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے. حمزہ جماعت میں تفریق ڈالنے والا، دوستوں میں تفریق ڈالنے والا، رشتہ داروں میں تفریق ڈالنے والا، یعنی لوگوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہوں. تمہارے کو میرے کو لڑایا تھا، تمہارے کو میرے خلاف کر دیتا. نہیں بھی لڑے تو دلوں میں جو ہے بغض آ جاتا. وہی سی باتیں ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرتے وہ جو ہے وہ ان سے دشمنی ہو جاتی. نہیں بھی لڑے تو دشمنی پیدا ہو جاتی. ہاں میرے خلاف ہے یہ ہے. وہ کرنے والا کون؟ ہمزہ، لمزہ. غور کرنا آیت میں اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا. دوستوں رشتہ داروں میں جھگڑا دلوانے والا، غیبت کرنے والا، عیب نکالنے والا، ایسا شخص جس سے ہر جگہ ہر آدمی میں خرابی نظر آتی. اس کو سامنے والا اچھا نہیں دکھتا، ان بھی کتنا اچھا بھی کام کرو انہیں خرابی دکھتا ہوں، اس میں نقص نکالتا ہوں. انہیں ہر کام میں نقص نکالتا. ہر ایک آدمی کا ایک ہنر ہوتا. ہنر میں انہیں ایک آدمی ایک طریقے سے کرتا، دوسرا ایک طریقے سے کرتا، تو انہیں اس میں نقص نکالتا ہی ضرور. کون؟ ہمزہ. اس کو کوئی آدمی اچھا نہیں دکھتا، سب میں کچھ نہ کچھ خرابیاں دکھتے رہتے. ہر آدمی میں خرابی رہتی نہیں رہتی بول کے کوئی بھی نہیں بول سکتا. تو ہر آدمی میں جب خرابی رہتی ہے تو میرے میں بھی کچھ خرابی ہوں گی.
میرے فن کو بھی دیکھ کے، میری باتوں کو بھی دیکھ کے، میرے جو ہے، جو بھی ہے اس کو دیکھ کے دوسرا بھی تنقید کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کو ہے تم نہیں کرنا، تم عیب نہیں نکالنا کسی میں۔ ایک بچہ ایک تصویر اتارا، انہیں لا کے میرے کو بتا، ہمارے صفوانی چہرہ میں وہ لا کے تصویر میرے کو بتائے تو دیکھ کے اس نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مگر اس کو بولنا نا بہت اچھا ہے۔ یہ انسان کے اخلاق ہے۔ ارے کیا ہے یہ، کئی کی تصویر ہے یہ، کیا سب الٹا سیدھا کر دیا بولے تو اس کا دل دکھتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی پہ بھی تنقید کرنے سے اس کو انکریج کرنا، اس کو جو ہے بولنا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اچھا ہوتا ہے، اور اچھا کام کرو۔ کوئی آدمی سیکھ کے نہیں آتا، انہیں سیکھتا ہوں، تھوڑے میں صلاحیتیں رہتی اچھے سیکھنے کی، تھوڑے میں صلاحیت نہیں رہتی، اور اس کو تنقید نہیں کرنا، کسی میں عیب نہیں نکالنا، کہ آیتوں کے حساب سے ہم غور کریں تو کسی میں عیب بھی نہیں نکالنا۔ ہر ایک کام میں نقص نکالتا ہے، کسی بھی اچھے کام کی تعریف نہیں کرتا، یہ ذہنیت سرمایہ داری کی ہوتی ہے۔ سرمایہ دار بولے تو پیسے والا ذہنیت رہتی ہے، جہاں پیسہ آ جاتا انہیں ایسا سمجھتا میں اچھا ہوں سن میں۔ اب سامنے والے غریباں ہیں، انہوں بیکار ہے، انہوں کام چورا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنایا وہ ہر ایک کے دماغ کو یکساں نہیں بناتا، نہیں بنایا، ایک کو کمزور بنا، ایک کو جو ہے اچھے دماغ والا بنا، ایک جنے غریب رہتا، ایک جنے امیر رہتا۔ اب ایک جن امیر ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ انفاق کرو۔ اب وہاں اپنے آپ کو کم کر لینا، لیکن میں جمع مالا ہوں وعدہ دوں نہیں رہنا، میں جمع کرتے رہوں گا، حساب کرتے رہوں گا، نہیں رہنا، انفاق کرنا پڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو اس قدر مال دولت ہے، جو اس سے دنیا بھر کی خوبیاں اس میں جمع ہو گئی ہیں، جس کے پاس دولت نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں۔ پیسے والا میرے کنے پیسہ ہے، میرے کنے گھر ہے، میرے کنے عقل ہے، میرے کنے تعلیم ہے، میرے پڑھا سب سب آتا نا بھائی۔ اب پیسے والا اچھے سے اچھا پڑھاتا بچوں کو، غریب کہاں سے پڑھا سکتا؟ نہیں پڑھا سکتا۔ تو انہیں یہ سمجھتا پیسے والا میں صحیح ہوں، میں اچھا ہوں، میں فلاں فلاں فلاں، سب اپنے اوپر ہی دیکھ لیتا۔ تو اس واسطے دیکھ لینا، لمزہ اس کے معنی آنکھ، سر یا ہونٹوں سے اشارہ کرتے خفیہ بات کرنا۔ اب بیٹھے بیٹھے جو ہے باتیں کر لے رہے ہیں، سمجھو کچھ کچھ رہتی ایسی باتیں، کچھ رہتی اشارے سے بول دیتے، ہونٹ ہلا کے بولتے، خفیہ طریقے سے کان میں کانا پھوسی کرتے، سب بیٹھے ہوئے سب میں اس میں کرتے رہتے۔ یہ چیزیں نہیں کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے، رسوائی ہے۔ اس کے لیے مزہ لو مزہ، جو مزہ ہے وہ نہیں کسی کو سمجھتا نہیں ہوں، کوئی میرے سامنے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، سب غلط، میں صحیح ہوں، وہ سمجھنے والا۔ لمزہ وہ ہے انہیں ہر طرف خفیہ طریقے سے جو ہے اس کو بہکاتے رہتا، لوگوں کو خفیہ طریقے سے جو ہے باتیں کرتا، اشاروں سے، آنکھ کے اشارے، ہاتھ کے اشارے سے، ہونٹوں کے اشارے سے، ایسے بات کرتا۔ اس میں کیا ہے، منہ پر عیب چی نہیں کرتا، منہ کے سامنے بول دیتا جو بولنا ہے۔ کیا بولتا میں صحیح بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں۔ اب صحیح کیا بول رہا ہوں اس کو دل کو دکھا دیا، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں میں صحیح بول دیا، وہی بولا نا۔ اب جیسا مثال کو بچہ تصویر اتار کے لے کے ارے کیا اتارا ہم یہاں، غلط ہے بولتے، اس کو دل کو دکھتا، میں صحیح بولا، میں غلط نہیں بولا، میں کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہے تو کیا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اور اچھا کرو بیٹا ختم۔ ویسے ہی ہم بڑوں کے ساتھ بھی
اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہم نے لوگوں میں جتنے بھی ہم ملتے جلتے جو بھی ہے ان کے سامنے صحیح بات جو بولنے والے جو بولتے نا وہ غلط ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے، دل کو دکھا دیتے. دل کو نہیں دکھانا بھائی، تم کس طریقے سے اس کو خوش کرنا اسی طریقے سے خوش کرو، کسی کے دل کو مت دکھاؤ. لوگوں کے سامنے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، جماعت میں تفریق ڈالنا، دوستوں رشتہ داروں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، جماعت میں انتشار پیدا کرنا، یہ سب جو چیزیں ہیں ہمزہ لمزہ. غور کرو، ہر ایک آیت میں ہم جو ہے غور و فکر کرے تو اپنے کو قرآن سمجھ میں آتا. اب لے لیتے پڑھ لیتے جاتے بھائی. اب ہم بھی، میرا آج بھی یہ حال ہے کہ پڑھ لے تو میں پڑھنے کے بعد جو ہے پھر جب وہ آتی تو وہ ایک آیت آتی، جب اس کا ترجمہ پھر پڑھا تو سمجھ میں آتا رہی میں اس سے پہلے غور کرا یہ آیت پڑھو مگر میرے ذہن میں نہیں آئی بات آتا. تو اس واسطے بہت غور سے پڑھنا ہے ایک ایک آیت کو، پڑھے تو بات سمجھ نہیں آتی. یہ سب ان مالہ اخلدا، جمع مالہ وعددا، للذی جمع مالہ وعددا، جس نے مال جمع کیا اسے گن گن کر رکھا. یہ اوپر جو ہمزہ لمزہ کا ذکر آیا اس کے ساتھ ہی یہ آیت ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کس میں رہتی؟ سرمایہ دار میں. انگلش میں کیا بولتے سرمایہ دار کو؟ کیپٹلزم. ہاں کیا بولتے کیپٹلزم کیا بولتے؟ رچ مین. رچ مین تو پیسے والا بولتے. سرمایہ دار کا مطلب انہیں مجھ سے بھی نہیں بولتے. تو وہ سرمایہ دار کا مطلب ہے کہ انہیں بس بیٹھ کے کماتا، انہیں لوگوں سے کام کرواتا، لوگوں سے کام کروا کے بیٹھ کے کمانے والا، یعنی زیادہ سے زیادہ اس میں جمع ہوتے رہتا تھا. جمع معلوم ہوا جاتا، جمع کرتے رہتا، گنتے رہتا. اب کتنے ہوا، اب کتنا ہوا، اب میں ہوں 1,00,000 جمع ہوگا، کہنے 40,000 روپے جمع ہو گئے. تو ویسے میرے کہنے 1,00,000 جمع ہوا. اس کے بعد 10,00,000 ہوئے، 1 کروڑ ہوئے، 10 کروڑ ہے، 1 بلین، چلتے ہی رہتا سمجھو. اب میرے اس کا فکر یہی رہتی اب کیسا دنیا میں جو ہے میرا جو ہے مقام جو ہے کون سے مقام پہ آنا ہے، بس کچھ کرتے رہتا. اب امبانی شادی کرا بیٹے کی، 5,000 کروڑ، 5,000 کروڑ. دولہے کا جو شیروانی وہ جو یہاں ہے وہ سب ملا کے 216 کروڑ کا خالی ڈریس. 200 کروڑ کا کپڑے کا تھے میں پہنے سو. وہ یہاں کیا بلا ہے سونے کا، اس میں ہیرے وہ لگے ہوئے 16 کروڑ. یہ سرمایہ دار بتاتا ہوں. اب دوسرا سرمایہ دار سوچتا ہوں انہیں کیا کریں گے، اب انہیں بھی اس کا دماغ بھی خراب ہوتا رہتا، انہیں بھی ایسی برباد کرنا چاہتا. اگر وہی پیسے غربا میں اگر تقسیم کرے، غربا کے جو ہے بزنس میں اگر لگا کے کر کے ان کو کچھ کرے، فائدہ کرے تو کتنی بڑی بات. نہیں کرتے سرمایہ دار، نہیں کرتا. کچھ ہیں سرمایہ دار ایسے نہیں ہیں تھوڑے، جیسا مثال کے طور پہ بل گیٹس ہے. بل گیٹس اپنے آمدنی کے جتنے بھی آتا اس میں سے 85% انہیں ویلفیئر میں دیتا ہوں. 85% دیتا ہوں، معمولی بات نہیں. ہاں سلما خان کا کیا ہے ہمارا، وہ کیا ہے، عظیم پریم جی. عظیم پریم جی بھی جو ہے بہت دیتے ہوں. میں اپنے ہندوستان میں سب سے زیادہ دینے والے تو عظیم پریم جی. سپلا کمپنی، نہیں وپرو کمپنی والے انہوں دیتے ہے. تھوڑے نہیں ہے بول کے نہیں، مگر دیتے اتنا نہیں. عظیم پریم جی کے اتنا دیتے. اب دینے والے ایک کو دیکھ کے ایک دے رہے شروع کر دیے ایسا.
जमा मालहू वाद नीलजी जमा मालहू वादलहू, यह सब अन्ना मालहू अखलदा, वो गुमान करता है कि उसका माल हमेशा रहेगा। उन्हें समझता मेरे पास जो माल है, आज इतने बिलियन है मेरे पास, ये हमेशा मेरे पास रहने वाला है, उन्हें जहन में रखता। कल्ला लयुम वजन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, वो ज़रूर डाला जाएगा हुतमा में। वमा अदरा का मल हुतमा, क्या तुम समझते हो हुतमा क्या है? नारुल्लाह मुखदा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। ये जो माल तू समझ रहा मेरे पास है हमेशा रहेगा बोले तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो हुतमा में डाला जाएगा। और हुतमा क्या है? वो ऐसी आग है जो भड़काई हुई है, भड़काते रहते ना उसको, तेज करते रहते, वैसी आग है। अल्लती तत्तलहु अलल अफिदा इन्नहा अलैहिम मूसदा फी अमदिन मुमद्ददा, जो दिलों तक जा पहुँचेगी बेशक वो उन पर बंद की हुई है लंबे लंबे सुतूनों। वो ऐसी आग है दिलों तक छू जाती, खाली जिस्म ऊपर ही नहीं, दिल तक छू जाती। ऐसे लंबे लंबे सुतूनों के बीच में उन्हें है, यानी दीवारा है, सुतून है, उन सब के बीच में उन्हें है। ये दो जगह का जिक्र है यहाँ, दिलों तक आज पहुँची है। अब जो मिसाल है, आज सरमायादार जो रहता उसको जो फिक्र रहती ना, अपने को नहीं रहती थी फिक्र, हर वक्त फिक्र में रहता, हर वक्त उसकी जो है दिमाग कभी भी हर वक्त कमाना 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 यही रहता। उसको ना घर की फिक्र रहती, ना बीवी बच्चों किसी की फिक्र नहीं। तकरीबन उसका जो है 99% जो है कमाने की फिक्र में रहती। तो वो कहाँ, उसका दिल क्या है, मुतमईन है उसका? नहीं है। आज हम गरीब हैं, आज हम औसत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम बीवी बच्चों में सब में खुश है, खुश होकर रहना। अब जब ज़्यादा पैसे कमाने का है तो कमाने के चक्कर में ही रहता उन्हें, ख़त्म, तवज्जो नहीं रहता, बीवी बच्चों पे तवज्जो नहीं रहता, वो आग में चले आते। वो आग तो दूर की बात है भाई, आज उसका बाबा जो है, बाप अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी, उन्हें कमा के मर गया ना, इन्हें भी थोड़े दिन के बाद इन्हें भी मर जाता, इन्हें भी मर जाता, तो सब यहीं रह जाता। सब जो भी काम जो भी कमाता वो छोड़ के ही जाता हूँ, लेके जाने का कोई भी नहीं। तो उसी वास्ते हम क्या देखना, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कमा रहे हैं तो फिर हमारे कने ज़्यादा है तो फिर इन्फाक का काम करना। ऊपर जो हुमज़ा लुमज़ा वो नहीं रहना है, किसी की ऐबचीनी नहीं करना, किसी के जो है लोगों में जो है वो झगड़े आए जैसा फूट डालने के काम नहीं करना। ऐसा गौर व फिक्र करना आयतों के हिसाब से हमारी ज़िंदगी कैसी गुजरना, क्योंकि वैल बोले तो हलाकत है, बर्बादी है, रुसवाई है हर तरीके से। अब मिसाल के तौर पे मैं जो है एक बात तुम्हारे को बोला, मुखीत ऐसा ऐसा करे बोल के मैं बोल दिया, तो ऐसी बात बोल दिया तुम्हारे को, मुखीत से तुम्हारे को दुश्मनी हो जाती। दुश्मनी ये है कि भैया ऐसा मेरे साथ करे, मैं क्या करा तुम्हारे को भड़का दिया, तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़का। ये वैल है, ये बर्बादी है, हलाकत है, ऐब निकालना हलाकत है, चुगली करना हलाकत है। पहले वैल आया, अब उसके साथ ही देख लो सब, ये सब हलाकत है। माल जमा करना भी हलाकत है। इब्तिदा में आए जो है वैल, वो वैल से ये पूरी आयतें हैं, 9 आयतें भी वैल से ताल्लुक़ रखते हैं। हर चीज़ में देखना हम कि हम जो है जो भी कर रहे हैं अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्या अल्लाह की कदर कर रहे हैं बोले तो अल्लाह के अहकामात पे चल रहा। अगर अल्लाह की कदर नहीं कर रहे हैं, क्या होता चलते रहता सब दुनिया में बोले तो अल्लाह की कदर नहीं होगी।
تو یہ چیزیں غور و فکر کرنا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا حصول کثرت کی خواہش نے. الحاق، الحا بولتا لہوا، لہو، لہو لعب بولتے ہیں اپن، لہو لعب بولتے کھیل کود. کھیل کود میں کیا ہے، دنیا رہتی اس میں. یعنی جب جو ہے سورہ جمعہ میں ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کر رہے تو وہ لوگ جو ہے لہو لعب کی طرف چلے آتے ہیں، یعنی کھیل کود کی طرف، دنیا کی طرف چلے آتے. ان کو دنیا کی فکر ہو جاتی. انہوں یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں جو ہے اللہ کا ذکر ہو رہا، اللہ کے احکامات کی یعنی بتایا جا رہا. جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو بتا رہے ہیں. بولے تو ان کو فکر رہتی، دنیا کی فکر رہتی. دنیا کی فکر رہ کے کیا کر دیتے، چھوڑ کے چلے آتے. ارے بھائی دکان ہے، بھائی دکان دیکھنا پڑتا، وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، چلے آتے. پورے جمعہ میں ذکر ہے اس کا. تو یہاں الہا کا مطلب، الہا بولے تو وہ لہوا، لہو مطلب وہ دنیا کی طرف توجہ دینے والا، کثرت کی فکر رہتی اس کو. غفلت میں ہو جاتا اپن. کثرت کیا ہے، جمع کرنے کی، مال 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 مال. کب تک کرتا ہوں نے، قبرستان کہہ کے چلتا، اس کو جانا ہی چاہیے ایک دن قبرستان. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرستان چلے آتا ہوں. کماتے 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 کس کے واسطے، اللہ تعالیٰ بتائیں تم اپنے بیوی بچوں کے واسطے جہنم میں مت جاؤ. وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. کوئی بیوی بچے دشمن رہتے ہی نہیں، فتنہ ہے ہی نہیں. مر ہم فتنہ بنائے تھے سب. ہم کماتے ہوئے ان کے واسطے، ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہم جہنم میں جاتے. ان کے واسطے جہنم میں نہیں جانا بھائی. فکر ان کی بھی رہنا، اپنے بھی رہنا. ان کے مطالبات کو رد کر دینا. اگر جائز مطالبہ ہے پورا کرنا، جائز مطالبہ ہے، ناجائز مطالبہ ہے اس کو پورا نہیں کرنا. تو اس واسطے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی جو بات ہے وہ ذہن نشین رہنا. تم دنیا کے چکر میں جائیں گے، غفلت میں چلے آتے. غفلت میں ہوگے تو کیا ہوتا، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. اور وہ غفلت میں چلے گئے، جہنم میں جاتے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے. جان لیں گے ایک دن، ضرور جان لیں گے. جب قبرستان چلے آتے ہیں نا، جانے کے بعد روز محشر آئیں گا. روز محشر کے دن اب تک معلوم ہو جائے گا. وہ عنقریب قرآن کے حساب سے، اللہ کے حساب سے عنقریب کا مطلب ہوتا بالکل اب قیامت آ گئی. تو آپ نے کیا ہے، زمین کی جو گردش کے حساب سے 24 گھنٹے اپنا ایک دن، ویسی آپ کو جو جتنے دوسرے پلانٹس ہے وہ ایک ایک دن. اب جو پلوٹو ہے، پلوٹو جو ہے کتنے کی سالوں کا نہیں، 400 500 سال میں ایک چکر لگاتا تھا. اس کا ایک سال 400 500 سال کا ایک سال ہوتا اس کا. تو اس سے حساب لگائے تو ہم 24 گھنٹے کے حساب سے لگائے تو اس کا کیا رہتا اس کا. تو ویسے اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پلیس نہیں. پلیس اور ٹائم اللہ کے پاس نہیں ہے. پلیس بولے تو جگہ، میں بیٹھا تو میرے لیے جگہ ہے. یہ کرسی کو اس کو جگہ ہے، اس کو جگہ ہے. اللہ کو جگہ نہیں رہتی. اور ٹائم بھی نہیں، اس کو ایک ٹائم نہیں ہے 24 گھنٹے. یہ 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ نہیں ہے اس کو. تو ٹائم پلیس نہیں رہتا اس کو. اس واسطے اس کا نہیں عنقریب بولے تو اگر 1 کروڑ سال بھی ہے تو قریب ہی اس کے حساب میں. تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا روز محشر. کیسا، مثال کے طور پہ اب میرے کو، میں مر گیا، میرے کو خبر میں دفنا دیے، یا سمجھو کچھ بھی ہو گیا، سمجھو میری موت واقع ہو گئی.
اب میری موت واقع ہونے میں پھر قیامت کا دن جس وقت آئے گا اس وقت تک میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا. اب جب اٹھائے جائیں گے تو جب میں بولوں گا سورہ یاسین میں بولوں گا ارے مجھے میں جو نیند میں تھا آرام کر رہا تھا میرے کو اٹھا دیے میرے کو. مطلب ہے کہ ٹائم وہاں کچھ بھی نہیں ہے بالکل. اب سو گئے اٹھے. اب وہ لاکھوں سال ہوئے ہوں گے کروڑوں سال ہوں گے کچھ بھی ہوئے ہوں گے مگر سو کے اٹھے بس. یہ چیز جو ہے آیتیں ہیں اپنے کو سمجھاتے تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا روز محشر میں کیا کرا تھا دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو میں اپنی مرضی کے مالک زندگی گزارا یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا تو وہ معلوم. کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز نہیں کاش تم جان لوتے علم یقین. یقین علم کا یقین رہنا. علم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن میں بتا رہے ہیں جنت ہے جہنم ہے حساب کتاب ہے قیامت آنے والی ہے تو یقین کر لینا. وہ علم ہے اللہ کا علم ہے اس کو یقین کر لینا. جان لو تم یہ یقین کر لو. لترون الجحیم ہرگز نہیں تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. جہیم بولے تو جہنم کو بھی جہیم بولتے ہیں یعنی جہنم کو تمہارے سامنے نظر آئے گا اس دن جو نافرمانوں کو تمہارے سامنے نظر آئے گا. ثم لترونہا عین الیقین اب تم ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. وہاں تم یقین کے ساتھ دیکھیں گے. وہاں آنکھ تمہارے سامنے نظر آئیں گی وہ یقین ہو جاتا. پہلے کیا بولے علم الیقین. علم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن کے اندر جنت جہنم حساب کتاب کا ذکر کرے. نافرمانوں کے لیے جہنم ہے فرما برداروں کے لیے جنت ہے بول کے اللہ تعالیٰ تو وہ علم ہے. اب تم روز محشر میں تم نافرمان لوگوں کو جہنم نظر آئیں گی تمہارا یقین ہو جائیں گے ہاں اب یہ واقع جہنم ہے ہم نے نافرمانی کرے ہوئے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کیا ہے انسان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کو انسان بنا کے پیدا کیا. پوری دنیا میں زمین پر اس پلانٹ پر جتنے بھی سولار سسٹم کے اندر باہر کا اپنے کو نہیں معلوم سولار سسٹم کے اندر اگر کوئی لیڈر ہے تو انسان ہے. سب ہمارے جو ہے غلام ہیں پورے. چاند سورج سیارے جھاڑ پہاڑ جانوراں ہر چیز ہمارے غلام ہیں. ہم کو لیڈر بنایا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہم ہر ایک کو کنٹرول کر سکتے. اب ہمارے جو ہے جو جا رہے ہیں ریکٹس جا رہے ہیں جو مریخ پہ جا رہے ہیں چاند پہ جا رہے ہیں وہاں جائیں کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ ہے تو اب وہاں سے جو ہے لے کے جو ہے ہم استعمال کریں گے یا ہم جا کے وہاں رہ سکتے کیا سب اپنے فائدے کے واسطے ہی جا رہے ہیں. مطلب یہ سب اپنے غلام ہیں. ہم ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ہم اپنے اس میں کنٹرول میں کر رہیں گے. اب یہ آسمانوں پہ جو راکٹیں جا رہے ہیں راکٹوں کیا ہے پوری دنیا کو دیکھنے کے دنیا کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سب اس کو دیکھنے کے واسطے کر رہے ہیں. فضا کے واسطے کے ہزاروں راکٹیں سیارے ہیں پورے زمین سب کنٹرول میں ہے. پوری زمین کو آج کل کنٹرول کر کے رکھے ہوئے سمجھو ہر چیز. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد آج جو ہمارا جو مشن ہے نا یہ جو انسان کا جو مشن ہے دنیا کے بڑے بڑے مشنوں سے پیچیدہ مشن ہے. ایسا مشن نہیں ہے. انسان جتنے بھی بنا ایسا مشن نہیں بنا سکا آج تک. سب سے اینٹک ہے یہ ایسا مشن. سب آٹومیٹک ہے یہ سب. کوئی چیز جو ہے انسان اگر یہ مشن بنانا چاہے تو بھی نہیں بنا سکتا. ہم کھانا کھا رہے ہیں سمجھو کھانا کھانے کے بعد یہاں سے منہ کرنے سے خون بننا شروع ہو جاتا. چاول ہے گوشت ہے ترکاری ہے جو بھی ہے
اس میں جو رہتا وہ خون بننا شروع ہو جاتا. اب خون کی پمپنگ دیکھ لو کس طریقے سے جو ہے دل جو ہے پمپنگ کرتے رہتا. کس طریقے ہر چیز تم دیکھو یہ سب نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں سب. عقل دیا آپ نے وہ ایسی عقل کس کو بھی نہیں دیا. سوچنے سمجھنے کی جو ہے صلاحیتیں ہمارے کو دیا. تو ہر نعمتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے میں تجھ کو دیا تھا نا تیرے کو عقل دیا تھا عقل استعمال کرا کیا صحیح راستے پہ استعمال کرا غلط راستے پہ استعمال کرا. تیرے کو آنکھ دیا تھا صحیح ڈھنگ سے دیکھا غلط طریقے سے دیکھا اس کو. تیرے کو کان دیا تھا غلط دیکھا غلط سنا صحیح سنا. تیرے کو زبان دیا زبان سے صحیح بولا غلط بولا. ہر چیز سے سوال پوچھا ہے. تیرے کو ہاتھ دیا پیر دیا یہ ہاتھوں سے صحیح کام کرا غلط کام کرا پیروں سے صحیح جگہ گیا غلط جگہ گیا. ہر طریقے سے پوچھیں گے ہر نعمت سے پوچھا جائے گا. یہ ہوا پانی آکسیجن یہ سب ہمارے لیے یہ جھاڑیں پہاڑیں وغیرہ سب ہمارے لیے دیا. تو میرا بندہ کیوں نہیں بنا میری بندگی کیوں نہیں کرا میرے احکامات پہ کیوں نہیں چل. یہ سب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. غور کرو قرآن کو تم لوگ ابھی نکال کے دیکھتے رہو. خالی سننے سے نہیں ہوتا سننے کے باوجود بھی قرآن کو دیکھتے رہنا. اب ہم کب جاتے کیا ہے نہیں معلوم. تم میں جو ہے ایسے بنو تم بھی سمجھا جیسے بنو. اب ہم کب جاتے ہم بول ہی نہیں سکتے. ویزا ٹکٹ آ گیا سب. تو اس واسطے تم لوگ بنو نوجوانوں میں رہنا نوجوان بچوں میں اس میں رہے تو آج سے اگر دماغ اس میں لگائے نا دھیرے دھیرے تم لوگوں کو جو ہے اور اچھا سمجھ میں آتا قرآن. ہم سمجھ میں آیا تھا اور اچھا بتا سکتے. ذہن میں ایک ہی رکھنا ذہن میں ایک ہی رکھنا قرآن پہ چلنا ہے ہمارے قرآن کو سمجھانا ہے. جی ہو گیا. واخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.